تھانے دار کی آمد اور میری گرفتاری ان سب کے نقطۂ نظر سے بے حد سنسنی خیز واقعہ تھی جو مجھے بھی اپنے جیسا شریف ہم سفر سمجھے ہوئے تھے، اور انہوں نے بعد میں بارہا ایک قاتل کے فرار کی ناکام کوشش کا آنکھوں دیکھا حال حاشیہ آرائی اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ سنایا ہوگا، اور ہر بار زیب داستان کے لیے ڈرامائی تاثرات کا اضافہ کیا ہوگا تو سامعین دنگ رہ گئے ہوں گے۔ تھانے دار کے ساتھ چشمدید گواہ بھی تھے، چنانچہ مزاحمت بے سود تھی اور اس کو دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا فرض تھا کہ قتل جیسی سنگین واردات میں ہر مشتبہ شخص سے پوچھ گچھ کرے اور پھر معاملہ نظام انصاف کے سپرد کر دے۔ سب انسپکٹر 45-50 سال کا خرانٹ آدمی تھا۔ عمر کا اندازہ خاصی میلی ٹوپی کے نیچے دکھائی دینے والی سفید بالوں کی جھالر سے ہوتا تھا۔ اس کی شخصیت میں مونچھوں کے بعد سب سے زیادہ متاثر کرنے والی چیز اس کے پیٹ کی جسامت تھی، جس کے نشیب پر نافرمان بیلٹ مسلسل پھسلتی رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہوستہ شکن بے حسی تھی جس پر بے رحمی کا گمان ہوتا تھا، اور اس کی صورت کے نقوش میں وہ کرختگی تھی جو عمر کے تجربات نے عطا کی تھی۔ جس شخص کا واسطہ چور، ڈاکو، قاتل اور 10 نمبری بدماشوں سے ہو، وہ فرض کی ادائیگی میں تہذیب اور شائستگی کے تقاضے کیسے پورے کر سکتا ہے؟ میں اندازہ کر سکتا تھا کہ 20-25 سال قبل وہ کانسٹیبل بھرتی ہوا ہوگا۔ اس طویل عرصے میں اگر وہ صرف سب انسپکٹر کے عہدے تک ترقی پا سکا تو یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ اس کی ذہانت اور کارکردگی کا معیار کیا ہوگا۔ اگر افسران بالا خفا نہ ہوں تو مدت ملازمت کو دیکھتے ہوئے ذرائع بندہ پروری بھی ترقی بخش دی جاتی ہے، اور اس نے بھی شاید ایسی ترقی پائی تھی۔ متجسس چہروں اور سوالیہ نظروں کی پرواہ کیے بغیر میں ریلوے اسٹیشن کی عمارت سے باہر آیا تو میری منزل بدل چکی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں اسی راستے پر چلتا ہوا آیا تھا تو میرے تصور میں محسن کا مخلص چہرہ تھا اور فوزیہ کی تابانی حسن تھی، اور میں مری جا کے مریم کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے علاوہ چراغ دین سے بہت سے تصفیہ طلب امور پر گفتگو کی سوچ رہا تھا۔ اب میرے تصور میں حوالات تھی، دیسی پولیس کی طریقہ تفتیش کے لرزہ خیز مناظر تھے، عدالتی کارروائی کے صبر آزما مرحلے تھے، اور وہ انجام تھا جس کا خیال بھی روح فرسا تھا۔ میرے ہاتھوں میں اب بریف کیس نہیں تھا، ہتھ کڑی تھی۔ بریف کیس حوالدار نے تھام رکھا تھا، جس کی پیٹی سے ہتھ کڑی کی زنجیر کا دوسرا سرا بھی منسلک تھا۔ حوالدار اپنے باز سے عمر میں بھی کم تھا اور حجم میں بھی۔ شاید کسی بیماری کے چکر میں وہ سکڑ گیا تھا کہ وردی بھی اس کے جسم سے بہت بڑی لگتی تھی۔ کانسٹیبل بالکل نو عمر تھا اور کسی دیہات سے وارد ہوا تھا۔ شہر میں اس اعلیٰ اختیارات کے حامل منصب پر فائز ہونے سے اس کی گردن اکڑ گئی تھی۔ جب تھانے دار نے اسے ٹیکسی روکنے کے لیے کہا تو اس نے بڑے باروب انداز میں ایک ڈرائیور کو اشارہ کیا، لیکن ڈرائیور بھاگ گیا۔ لاقانونیت کے اس مظاہرے پر وہ بہت جذب و جذب ہوا اور دوسری ٹیکسی کے سامنے خودکشی کے انداز میں کھڑا ہو گیا، چنانچہ ٹیکسی رک گئی۔ تھانے دار صاحب، میں نے مصلحت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے عاجزی سے کہا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ سامنے ہی ایک کوٹھی ہے، اس میں ایک خانسامہ سلامت شاہ رہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے 2 باتیں کر لوں۔ 2 نہیں 10 باتیں کر لینا شہزادے، تھانے دار نے ایک مونچھ کو بل دے کر میری طرف دیکھے بغیر کہا۔ اسے بھی تھانے منگوا لیں گے۔ مجھے خاصی مایوسی ہوئی۔ یہ لندن کی پولیس نہیں تھی، ان سے بحث نہیں کی جا سکتی تھی، کسی فعل کا جواز نہیں پوچھا جا سکتا تھا، اور انہیں اپنے ولایت پلٹ ہونے کا حوالہ دے کر متاثر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اپنے تعلیم یافتہ ہونے کا ذکر ان کو جاہل کہنے کے مترادف تھا، اور ولایت کی بات کرنا ان کے احساس محرومی میں اضافہ کرنا تھا، جو مختلف قصبوں کے تھانوں کے علاوہ کہیں نہیں گئے تھے، اور سب تھانے اتنے ہی بیزار کن اور ہولناک ہوتے ہیں کہ اس ماحول میں 20-25 سال گزارنے والا ان ملزموں کو خوش قسمت سمجھتا ہوگا جو چند دن حوالات میں یا چند برس جیل میں کاٹ کے رہا ہو گئے۔ بندہ دیکھ لیا نا چنگی طرح، تھانے دار نے ٹیکسی کے اگلے دروازے سے خود کو سیٹ پر گرانے کے بعد کہا۔ یہ نہ ہو بعد میں وقت پڑ جائے، چل پتر تو رکشہ پھڑ لے۔ یہ آخری جملہ 5ویں سواری یعنی ٹیکسی روکنے والے جانباز کانسٹیبل سے کہا گیا تھا۔ او جی تھانے دار صاحب، غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ چشمدید گواہ نے یقین کامل سے کہا۔ اس بدماش نے تو کل رات اپنا بھی کھانا خراب کر دیا تھا، آپ تو دیکھ چکے ہیں جناب علی، کتنی چوٹیں لگی ہیں میرے۔ پھر اس نے تفصیل سے بتانا چاہا کہ میں نے گوڈا کہاں مارا تھا اور ہاتھ کہاں، مگر میرے دائیں جانب بیٹھنے والے حوالدار نے غرا کے کہا کہ چودھری صاحب جتنی بات پوچھیں اتنا ہی جواب دیا جائے اور کتے کی طرح بھونکنے سے گریز کیا جائے۔ کتا دم دبا کے بیٹھ گیا۔ لو جی چودھری صاحب، اب اس کا رکشہ والے سے جھگڑا شروع ہے۔ حوالدار نے سر گھما کے پیچھے دیکھا۔ او یار خواجہ،
کیا نام ہے اپنے اس منڈے کا؟ تھاندار نے مڑ کر دیکھے بغیر کہا۔ اس کو سمجھاؤ سپاہی ہوا ہے، کوئی گورنر نہیں ہو گیا ہے۔ بھائی کوئی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، بھاویں سارے شہر کو ڈک دو پر طریقے سے، ورنہ بےعزتی خراب ہوتی ہے۔ وہ عادتاً قاف کی جگہ کاف بولتا تھا، چنانچہ طریقہ اس کے لہجے کے باعث طریقہ سنائی دیتا تھا۔ خلاف توقع تھانے کے بجائے ٹیکسی رین بسیرا پہنچی اور گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ اندر پولیس کی ایک جیپ، ایک ایمبولینس اور ایک موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور باہر کھڑے گپ لگا رہے تھے۔ دو اور پولیس مین کوٹھی کے دائیں بائیں جانب کاہلی سے اس رسمی کارروائی کو دیکھ رہے تھے جو ان کے لیے نئی نہ تھی۔ گیٹ سے گزرتے ہوئے میں نے ٹیلی فون کا وہ تار بھی دیکھ لیا تھا جو ٹوٹ کر باہر ہی گر گیا تھا۔ مجھے یہاں لانے کا مقصد یہی ہو سکتا تھا کہ ابتدائی تفتیش جائے واردات پر ہی مکمل ہو جائے اور وہاں میری موجودگی کے مزید ثبوت حاصل کیے جائیں۔ میرے اندر کودنے سے کیاری کی نرم مٹی میں بننے والے نقش پا بالکل واضح ہو گئے۔ شاید لان پر سے ہو کر اندر جاتے ہوئے میں نے کوٹھی کے صاف فرش پر بھی قدموں کے نشانات چھوڑ دیے ہوں گے۔ ان سے میرے جوتوں کا موازنہ ضروری ہوگا۔ فنگر پرنٹ تو میں نے اس خنجر کے دستے پر بھی چھوڑے تھے جو میں نے ایک حملہ آور سے چھینا تھا اور روغنی تصویر کا کینوس پھاڑنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ جانے سے پہلے میں نے وہ خنجر خود ہی قالین پر پھینک دیا تھا۔ اس وقت میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میرے جانے کے بعد کوئی میر شرافت علی کو قتل کر دے گا اور حالات و واقعات، ثبوت اور گواہ سب مل کر قانون کی نظر میں مجھے مجرم بنا دیں گے۔